بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں وہ اعمال جو نیکیوں میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں ان میں سے 4 کا تذکرہ تھا، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ بقیہ اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 5، پانچواں عمل جس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرمائیں گے، تو حدیث میں ہے ایک فائدہ تو ان کلمات کا یہ ہوگا کہ فرشتوں کا ایک لشکر وہ اس انسان کی شیطان کے شر سے حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جو جنت کو واجب کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، وہ 10 ایسی برائیاں ان کلمات کی برکت سے مٹا دی جاتی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور نمبر 4، 10 مومن غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف میں حضرت عمارہ بن شبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایک دوسری روایت مسند احمد میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی اجر و ثواب جو ذکر کیا گیا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، ایک ذکر سے 100 نیکیاں کمائیے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ پاک اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، 100 نیکیاں جو ہے وہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 4، شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے۔ اور نمبر 5، اس سے زیادہ افضل عمل کرنے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 7، ایک ذکر سے 1000 نیکیاں کمائیے۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اَیَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَن یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، عاجز ہو اس بات سے کہ روزانہ 1000 نیکی کما لیا کرو؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہوگا جو روزانہ 1000 نیکیاں کما لے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب لہ 1000 حسنہ، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو اس کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ تو کم از کم پڑھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، ایک ذکر سے 10 لاکھ نیکیاں۔ سنن ابن ماجہ میں اور سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بازار جائے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کتب اللہ لہ 1000 حسنہ، اللہ پاک اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور ومحا عنہ 1000 سیئہ، اور 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے، ورفع لہ 1000 درجہ، اور 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل بھی بنائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بازار جائیں، صحابہ کرام کبھی کبھی صرف اس دعا کی غرض سے جاتے تھے کہ بازار میں یہ دعا پڑھ کے واپس آ جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا بازار میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 9،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اور ایک روایت میں تو بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 درجات اللہ پاک اس کے بلند فرمائیں گے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جملہ پریشانیوں کا حل اللہ نے درود شریف میں رکھا ہے۔ تو مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم فارغ اوقات میں ہی اس کو پڑھتے رہیں تو آپ دیکھیں گے ہزاروں مرتبہ انشاءاللہ آپ یومیہ پڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک 10واں عمل ہے کہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جس شخص نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش طلب کی، كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ جامع الصغیر کی یہ روایت ہے، اللہ پاک ہر مرد مومن اور مومنہ عورت کے بدلے میں، یعنی جتنے مومنین مومنات دنیا میں گزر چکے ہیں ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکی ان کی تعداد کے بقدر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنا اضافہ ہو گیا نیکیوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جملہ مومنین مومنات کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ نمبر 11، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابی داود میں، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا اور فرمایا عشرہ، تمہیں 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرے نے آ کر پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، فرمایا 20، تمہیں 20 نیکیاں ملیں۔ ایک اور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ارشاد جواب دیا اور فرمایا 30، تمہیں 30 نیکیاں مل گئیں۔ گویا ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، واقف ہو یا ناواقف سب کو سلام کریں۔ تھوڑے کلمات سے انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور ایک 12واں عمل یہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو کوئی آدمی ہے جو گائے کے جسم پر کتنے بال ہیں گن کے بتا دے، بکرے کے جسم پر، دمبے کے جسم پر کتنے بال ہیں گن کے بتا دے۔ قربانی کرنے والے کو ان بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ 12 اعمال ہیں جو میں نے عرض کیے کہ ان کے اہتمام سے اللہ پاک نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال ڈھونڈ ڈھونڈ کا اہتمام کے ساتھ کریں۔ یہ ہمارا آخرت کا گویا بینک بیلنس ہے۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہی ہو، کیونکہ مشکل وقت میں ہمیں پیسے کام آئیں گے۔ آخرت کی کرنسی وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جتنا زیادہ ہم ان اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی انشاءاللہ ہماری آخرت کی زندگی کو سہل اور آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔